خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ جوڑوں کی سوزش کا تکلیف دہ عمل گاؤٹ، جسے نقرس بھی کہا جاتا ہے، نقرس جسے انگریزی میں گاؤٹ کہا جاتا ہے، جوڑوں کی ایسی سوزش یعنی انفلیمیشن ہے جس کے ساتھ جوڑوں میں درد بھی ہوتا ہے۔ یہ سوجن بار بار ہوتی رہتی ہے۔ یہ بیماری اگرچہ دیر تک رہنے والا عارضہ ہے، لیکن کبھی کبھی مریض پر شدید نوعیت کے حملے بھی کرتی ہے۔ یہ ایسے لوگوں کی بیماری ہے جو جسمانی سرگرمیوں میں بہت کم حصہ لیتے ہیں۔ ان کا زیادہ تر وقت بیٹھے بیٹھے ہی گزر جاتا ہے۔ یہ بیماری بالعموم درمیانی عمر کے افراد کو لاحق ہوتی ہے۔ خواتین بھی ایام کی بندش کے بعد ڈھلتی عمر میں بعض اوقات اس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ قدیم یونان اور روم کے حکماء اس مرض سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ طبیب سیڈنہام نے 1663 میں اس مرض کی تفصیلات لکھی تھیں۔ وہ خود بھی عمر بھر اس مرض میں مبتلا رہے، تاہم اس نے اپنی تحقیقات میں گاؤٹ اور جوڑوں کی دیگر بیماریوں کا فرق واضح کیا۔ 18ویں صدی عیسوی کے معالجوں نے اس مرض پر خاصے تجربات کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ لذیذ کھانوں کے عادی افراد اور شراب نوشی کرنے والے عموماً گاؤٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت بشمول سکندر اعظم، لوتھر، نیوٹن، ملٹن، فرینکلن اور لوئی چہارم بھی اس مرض کا شکار تھے۔ علامات: گاؤٹ کے حملوں کے ساتھ ساتھ عموماً پاؤں کے انگوٹھے میں بھی شدید درد اٹھتا ہے۔ انگوٹھے میں تپش محسوس ہوتی ہے۔ ذرا سی کوئی چیز چبھ جائے تو تکلیف پہنچتی ہے۔ چند گھنٹوں کے اندر اس پر سوجن بھی آ جاتی ہے۔ متاثرہ پاؤں کسی قسم کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ گھٹنوں اور کلائی کے جوڑ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جوڑ یا جوائنٹ گاؤٹ کی زد میں آ جاتے ہیں۔ یہ حملہ عموماً آدھی رات کو یا صبح سویرے ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اس شخص کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ شدید حملے کا اثر ابتدائی طور پر ایک ہفتہ یا اس سے کچھ زیادہ رہتا ہے۔ اس دوران مریض کچھ بخار بھی محسوس کرتا ہے۔ کھانے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، تاہم مریض کی عام صحت اس سے متاثر نہیں ہوتی۔ پہلے حملے کے کئی ہفتوں یا مہینوں کے بعد دوسرا حملہ ہوتا ہے۔ اگر مناسب طور پر علاج نہ کیا جائے تو درمیانی وقفہ کم ہو جاتا ہے۔ جوڑ کو یعنی کہ جوائنٹ کو آرتھرائٹس کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے۔ آرتھرائٹس دراصل پرانا گاؤٹ ہوتا ہے جس پر یورک ایسڈ کے کرسٹل جوڑوں میں جمع ہوتے رہتے ہیں اور جلد ہی نیچے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ گاؤٹ کی وجہ سے گردے میں پتھری بھی بن جاتی ہے جس میں یورک ایسڈ ہوتا ہے اور معدے میں شدید درد کا باعث بنتا ہے۔ بعض صورتوں میں گردوں کی شدید تکلیف نقصان اور شدید نقصان پہنچتا ہے۔ وہ جسم میں زہریلے مادوں کو نکالنے کا جو کام کرتے ہیں وہ صحیح طور پر انجام نہیں دے پاتے، جس کے نتیجے میں یہ مادے خون میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں گردے آخرکار بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں اور یوں مریض ڈائلیسس یا گردوں کی تبدیلی کے بغیر زندہ نہیں رہ پاتا۔ اسباب: گاؤٹ کا سب سے بڑا سبب جوڑوں اور جلد گردوں میں یورک ایسڈ کے کرسٹل قلمیں بن جانا، ان کے پیدا ہو جانا ہے۔ یورک ایسڈ جسم میں جاری مختلف قسم کے افعال پروسیس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس میں جو افعال گاؤٹ سے متاثر ہو جاتے ہیں ان میں یورک ایسڈ کی مقدار نارمل افعال کے بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تیزابی مادے خون میں حل شدہ حالت میں رہتے ہیں، لیکن جب ان کی ایک مقدار حد سے بڑھ جاتی ہے تو جوڑوں میں پہنچ کر یہ سوئی کی مانند کرسٹل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی کرسٹل گاؤٹ کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ موریثیت میں بھی اس مرض کا ایک اہم سبب ہے۔ بعض خاندانوں میں اس کے مریض زیادہ پائے جاتے ہیں اور ان میں اس مرض میں مبتلا ہونے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ گاؤٹ کے دیگر اسباب شراب نوشی کی ذاتی لحمیات یعنی پروٹین اور نشاستیں والی غذاؤں کا زیادہ استعمال، ورزش سے غفلت اور بہت زیادہ ذہنی دباؤ بھی ہونا شامل ہے۔
علاج۔ گاؤٹ کے مریض میں پرہیز بہترین علاج ہے۔ اس کے ساتھ انسان کو غذائی عادات میں تبدیلی لانا ہوگی، اپنے لائف سٹائل میں چینج کرنا ہوگا۔ گاؤٹ کے مریضوں کو پروٹین اور نشاسے سے غذاؤں کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ غذا میں اعتدال سے جسم کو بڑی حد تک جسم کے اندر موجود مضر صحت مادوں سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ جب گاؤٹ کی شدید علامات مدھم پڑ جائیں تو مریض بتدریج ذیل خوراک کے پروگرام پر عمل کرے تو اس میں کسی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے۔ نشاستہ: کنو، مالٹے، سیب، انجیر، لوکاٹ، آم، بے چنے آٹے کی روٹی، دلیا، دودھ یا لسی کا گلاس ناشتے کا حصہ ہونا چاہیے۔ دوپہر کا کھانا: ابلی ہوئی سبزیاں مثلا سلاد، چقندر، کلفا، شلگم، حلوہ کدو، گاجر، ٹماٹر، پھول گوبھی، آلو، ان چنے آٹے کی روٹی، گھر میں بنائی ہوئی پنیر، لسی بھی دوپہر کے کھانے کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ رات کے کھانے کا: مونگ پھلی کے ٹوسٹ، اوٹس، کچی سبزیوں کا سلاد، پھول گوبھی، ان چنے آٹے کی روٹی، مکھن سے رات کے کھانے کا انتخاب کیا جائے۔ مفید اشیاء: چیری میٹھی ہو یا کھٹی گاؤٹ کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے۔ اس کے فوائد 40 سال قبل ڈاکٹر ڈبلیو بیلان نے دریافت کیے تھے، جو خود بھی گاؤٹ کے مریض تھے۔ انہوں نے چیری استعمال کرنے سے کافی افاقہ ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے اس تجربے کا ذکر میڈیکل جرنل میں بھی کیا۔ بعد ازاں کئی مریضوں نے اس سے استعمال کر کے فائدہ اٹھایا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مریض روزانہ 15 سے 25 چیریز کھانا شروع کر دے۔ جب افاقہ ہو جائے تو 10 چیریز روزانہ کھائے۔ اس سے مرض کنٹرول میں رہتا ہے۔ اس سلسلے میں تازہ چیری بہت مفید ہے، تاہم تازہ دستیاب نہ ہو تو ڈبہ بند چیری بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ زیادہ پوٹاشیم والی سبزیاں، پھل بھی گاؤٹ کے لیے مفید پائے گئے ہیں۔ آلو، کیلا، سبز پتیوں والی سبزیاں، پھلیاں اور سبز سبزیوں کے جوس استعمال کیجیے۔ نیم گرم پانی سے معدنی نمک ملا کر اس میں پاؤں رکھ کر بیٹھنا بھی گاؤٹ کے مریضوں کو بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس سے درد کی شدت میں بھی کمی آتی ہے۔ ہفتے میں یہ عمل 3 دن کیا جائے تو بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ تازہ ہوا میں سیر، ہلکی پھلکی ورزشیں بھی کیجیے، غذا میں اعتدال لائیے، اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے۔ پریشانیوں کا زیادہ اثر نہ لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ گاؤٹ اور نوکرس کے درد میں افاقہ نہ مل پائے۔